اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ خالق کے کل عالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک کائنات نے ایک اور دن ختم کرنے کے بعد رات کی تاریکی کا نزول فرمایا، اور رات اور یہ امید ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک بایولوجیکل فیکٹ بھی ہے اور یہ ایک نیچرل فیکٹ بھی ہے کہ جو نیند ہوتی ہے وہ آدھی موت ہوتی ہے، اور بندہ اسی امید کے ساتھ صبح اٹھتا ہے کہ صبح میں یہ کام کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مالک الملک کی ذات کے اوپر بندے کا راسخ ایمان ہوتا ہے کہ بندے نے صبح اٹھنا اور اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف کر دینا ہے۔ لیکن آج جو میری طبیعت بھی کوئی قدرے بہتر نہیں تھی، تو اس کے بعد ذہن میرے میں یہ خیال آیا، میں نے کہا کہ میں کچھ چیز پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا جی کہ زندگی آئیڈیل کیسے بن سکتی ہے، کیسے ہم اپنی زندگی کو مؤثر بنا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی زندگی کو انڈر دا سرکمسٹانسز، انڈر دا ریسورسز اور اپنی ڈیزائرز کے تابع رہ کر، کیونکہ جب ڈیزائرز کو ہم اپنے سے اوپر بالا کر لیں گے تو زندگی تو عذاب بانی جائے گی لازم۔ اور آپ کے ساتھ جو لوگ نتھی ہوتے ہیں وہ بھی اگر اس ٹائپ کے ہوں کہ وہ آپ کی بات بات میں آپ کو ٹوکیں، بات بات میں آپ کے اوپر شکوک و شبہات کے انبار لگا دیں، پھر بھی آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو لیکن انڈر دا ریسورسز اینڈ ڈیزائرز ایز ویل ایز دا سرکمسٹانسز، اس کے تابع رہتے ہوئے یا اس کو اپنے سر نگوں کرتے ہوئے ہم وہ کون سے کام کریں جس کام کو سر انجام دیتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ تو میں ڈفرینٹ کوئی آرٹیکلس پڑھ رہا تھا، اور اس کا جو ملگجا یا جس کا جو امیزہ سا میرے ذہن میں آیا، تو میں نے چونکہ 7 8 9 10 باتیں آئیں، لیکن میں نے پنجتن پاک کی نسبت سے میں نے ان 5 باتوں کو منتخب کیا کہ وہ کون سی 5 باتیں ہیں جن باتوں کو آپ یوٹیلائز کر کے ان کو افیکٹولی پروسیسنگ میں ڈال کر اپنی زندگی کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلی بات ہے، نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے بات دیکھیں، میں ایک دفعہ اس کے اوپر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر قرآن کی 3 آیتوں کے اوپر ہم عمل کر لیں تو نہ ہمیں کوئی بیماری ہوگی، نہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، نہ ہماری زندگی کے جو اپنا خود ساختہ قسم کی مشکلات ہیں وہ بھی کافی حد تک حل ہو جائیں گی۔ تو اس میں نے میرا خیال ہے آپ سب کو یاد ہوگا، ایک تو سورہ نبا کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے، ایک سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، اور ایک سورہ الانعام کی آیت ہے، جس میں ہم نے 3 باتوں کا ہم ڈسکس کیا۔ میں پہلی دونوں چیزوں کو ایک طرف چھوڑ کر میں صرف اور صرف اس وقت جو میرا مین پوائنٹ ہے اس کی طرف میں جاؤں گا۔ سورہ النبا میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے زندگی کو بنایا، ہم نے انسان کو خلق کیا، ہم نے زندگی کے نظام کو رواں دواں بنایا، کس طرح کہ ہم نے دن کو بنایا معیشت کے لیے اور رات کو بنایا ہم نے آرام کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری قوم کا سب سے بڑا جو المیہ ہے، اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد میں آپ نکلیں تو آپ یقین نہیں کریں گے، خدا گواہ ہے کہ دن کو 12 سے 1 بجے تک ڈفرینٹ قسم کی شاپنگ مالز اور مارکیٹس کھلتی ہیں۔ اور میں تو ایک دفعہ گیا، اپنے درزی ٹیلر تھے جن سے میں نے اپنا سوٹ سلوا رہا تھا، تو میں وہاں پہنچا تقریباً 11:30 بجے۔ میں نے کہا میں یونیورسٹی جانے سے پہلے یا میں کورس آنے سے پہلے میں یہ کام کر جاؤں، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ 11:30 تک سارا پلازا بند تھا، اور وہ پلازا بھی ملک آباد میں ہے، یہ اپنا مین مری روڈ کے اوپر۔ تو پھر میں نے جب ان کو کال کی 5 منٹ کے اندر وہ جلد آئے، تو میں نے کہا جی کہ کم سے کم اس بندے کو تو کم از کم اس زندگی کا ایسا نہیں بننا چاہیے جس نے اپنی زندگی کو نیچرل انوائرمنٹ میں سرو کیا۔ باقی جو ممی ڈیڈی ہیں ان کا تو کیا کہنا، وہ تو مائیکل جیکسن کی نسل کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارا نہ کوئی سروکار اور نہ ہم سے سروکار کر سکتے ہیں۔ تو مین جو بات ہے نا، زندگی کو ابھی میں نے کہا پہلا جو فارمولہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی نیند کا ایک آئیڈیل دورانیہ سیٹ کر دیں۔ پہلا فارمولہ نمبر 1 کہ نیند کا آئیڈیل دورانیہ،
ڈفرینٹ ریسرچز یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ خوشگوار زندگی کے لیے یا صحت مند زندگی کے لیے آپ کو 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے. آپ 8 گھنٹے سوئیں تو آپ تر و تازہ اور چاق و چمند ہو جاتے. اسی سینس میں اسلام میں زور کے بعد کیلولے کا کنسیپٹ بھی آیا ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا چائنا میں بچوں کو 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک 1 گھنٹہ سلاتے ہیں تاکہ ان کے اندر جو تھکاوٹ، ان کے اندر جو اپنا ایک ایجان سی کیفیت پیدا ہوتی ہے ڈسکمفرٹنس کی، تاکہ وہ ختم ہو اور وہ اپنی نیکسٹ جو اپنا سیشن ہے اس کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکیں. اس لیے کسی بندے نے، میں دوبارہ ایک بات کرتا ہوں، پھر کافی پہلے کی بات ہے، ذہن میرے سے ایک تحقیق کی گزری کہ انسان کا وہ کون سا وقت ہے 24 گھنٹوں میں یہ کہہ رہا ہوں، 12 گھنٹوں کی بات نہیں کر رہا، 24 گھنٹوں میں وہ کون سا ایک گھنٹہ ہے جس گھنٹے میں کیے گئے فیصلے سب سے زیادہ ناپائیدار ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ وہ جو ہیں وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اور وہ جو اس کے اوپر اسٹڈی ہوئی، اس کا انالیسس کیا گیا، اس کا کنکلوژن نکلا تو وہ یہ تھا کہ دن کا 1 گھنٹہ 2 سے لے کر 3 تک. اور یہی ہے جس کو ہمارے اسلام نے ایک صحیح انداز میں اور ایک صحیح معنوں میں اسلام نے اس کو ہمیں آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا. لیکن چونکہ ہم نے اسلام کو اپنا کوڈ آف لائف تو نہیں بنانا، ہم نے کوڈ آف لائف بنانا ہے اپنا کیا کہہ سکتے ہیں جی کہ اپنے خود ساختہ قسم کے فلاسفروں کو، خود ساختہ قسم کے ٹی وی ڈراموں کے ایکٹرز کو، فلموں کی ہیرو اور ہیروئنز کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے. اور پھر کیا ہوگا، ان کی زندگی تو آپ کو پتہ نہیں ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے. اللہ معاف کرے کہ روحی بانو ایک عورت تھی جو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی تو کہتے ہیں نا ملکہ تھی، لیکن اس کی آخری زندگی اگر آپ اس کو اگر اسٹڈی کریں آپ تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور اصل زندگی کدھر ہے. تو نیند کا دورانیہ سیٹ کریں گے. 8 گھنٹے کی نیند ہے، بات لمبی ہو جائے گی. اس دورانیے میں جو سب سے آئیڈیل دورانیہ ہے، ہم نے بھی الحمدللہ 30 سال کی عمر تک اس کے اوپر کم حق حقوق اس کے اوپر اپنا وہ جس کو کیا کہہ سکتے ہیں اپنا اس کے اوپر کار باندھ رہے ہیں، اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مضبوط رسی کی طرف پکڑا رہا ہے. لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں آئیں تو یا جب سے پریکٹیکل لائف میں بندہ جاتا ہے تو پھر مسائل تو کریٹ ہوتے ہیں. لیکن سب سے جو بہترین دورانیہ ہے وہ کیا ہے، رات کو 9 سے لے کر صبح 5 بجے تک کا. اگر آپ صبح 5 بجے اٹھ جائیں، آپ یقین نہیں کریں گے، خدا کے سامنے کہتا ہوں، خدا گواہ ہے کہ آپ کی زندگی اتنی شاندار ہو جاتی ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے آقا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ایک بہترین بات کہتے ہیں، اس سینس کی بات کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اگر مولا علی کے اس قول کو اگر میں سونے کے ورقوں پر چاندی کے قلم سے لکھنا شروع کروں تو میرا خیال ہے وہ بھی ان کی وقت نہیں رہے گی ان چاندی کے ورقوں سونے کے قلم کی. مولا علی کے ویسے بھی کلمات جو ہیں وہ عرش بری پہ لکھنے کے قابل ہیں، لیکن کہنے کی بات یہ صرف محاورتاً میں ایک بات کروں. مولانا نے فرمایا تھا کہ صبح کی نیند جو ہوتی ہے وہ انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے. اس لیے کوشش کریں پرندوں کی زندگی کو اپنا معمول بنا لیں. مطلب کہتے ہیں نا، میں ایک دفعہ میں نے بلکہ ایک بندے سے اس کے اوپر کنٹرڈکٹ بھی اس کو کیا، لیکن میں آج اس بات کو دوہرا رہا ہوں، اس بات کو دوبارہ کمپریہینڈ کر رہا ہوں کہ انسان نے جانوروں پرندوں سے بہت کچھ سیکھا ہے. پہلی دفعہ جب قابیل نے ابیل کو مارا تو کوے نے اس کو سکھایا کہ کیسے لاش کو دفن کیا جائے گا، کیسے اس کو کھودا جائے گا، کیسے اس کے اندر اس کو ڈالا جائے گا. پھر کووں نے بتایا کہ اس کو مارنا کیسے ہے. شیطان جیسے روپ میں آیا تو اس نے پتھر سے سر کچلا اور وہ جناب ابیل کی روح کف سے انسے سے پرواز کر گئی. تو کہنے کا میرا مقصد کیا ہے کہ پرندوں کی زندگی کا معمول کیا ہے، پرندے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں مغرب کے وقت جب آسمان کے اوپر سرخی آتی ہے اور صبح ابھی جس کو کہتے ہیں نا اندھیرا ہی ہوتا ہے، ابھی پوری طرح سے روشنی نمودار نہیں ہوتی اور وہ اپنے گھونسلوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی لیے سب سے بہترین جو دورانیہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نے 9 بجے سو جانا ہے اور صبح 5 بجے آپ نے اٹھ جانا ہے. اور اگر کوئی نمازی حضرات ہیں جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو وہ پھر کیونکہ نماز کا دورانیہ چینج ہوتا رہتا ہے، گرمیوں میں تقریباً 3:45 بجے نماز ہوتی ہے، 3:45 پر کی جماعت ہوتی ہے فجر کی. تو وہ پھر اسی حساب سے اس کو ٹائی اپ کر لیں. اور سردیوں میں تقریباً 6:15 بجے ہوتی ہے، 6:15 پر. تو اس حساب سے ٹائی اپ کرنا زیادہ بہتر ہے.
تو آئیڈیل دورانیہ یہ ہوگا 8 گھنٹے بنائیں، 9 سے 5 یا پھر 10 سے 6 یا پھر 11 سے 7، اور 7 کے بعد کسی صورت میں بھی کوشش کریں 7 کے بعد آپ سوئے نہ رہیں، کیونکہ اگر آپ 7 کے بعد سوئے رہے تو پھر کیا ہوگا، سورج طلوع ہو جائے گا، وہ اپنا کام شروع کر دے گا، اور آپ کی زندگی جو ہوگی اس کے اندر سے جو برکت ہوگی وہ ون بائی ون گریجولی ختم ہوتی جائے گی، تو آپ کی زندگی جو ہوگی نا ایک برائیوں کا مرکب بنتی جائے گی، اور آپ کی صحت رفتہ رفتہ گرتی جائے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے الحمدللہ زندگی اپنی کو خوشگوار بنایا تھا، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس اگر ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو آخری جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، یہ بھی نہیں، اپنی زندگی کے ساتھ آپ نے یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ رات کو 12 بجے 1 بجے سوئیں اور صبح پھر 7 بجے اٹھیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، کام تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آپ یہاں سے اپنے آپ کی زندگی، اپنی جسم کے جو زکوٰۃ ہے اس کا آرام اس کو دینا، اس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کی جب نیند کم ہوگی، پھر بھی اللہ معالیٰ اس کے بھی ایک نیگیٹو امپیکٹس آپ کی ذات کے اوپر پڑیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، نیند کا آئیڈیل دورانہ بنانا ہے، اور دوسری بات کہ اصلی نسلی اور قدرتی غذا کھانی ہے۔ اصلی نسلی اور قدرتی غذا کی بات کیا ہے، یہ جو ہے نا سب سے بڑی جو بدبختی ہے وہ شیور مرغ ہیں، یہ جو نہیں ہے، یہ جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ ایون دن میں نے سنا ہے، ویسے پورے یقین سے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عرب کنٹریز میں بالخصوص سعودی عرب میں سنا ہے میں نے کہ اس کے اوپر چونکہ پابندی لگ چکی ہے اور اس کو حرام قرار دیا جا چکا ہے، حرام یا مکروہ کے زمرے میں۔ تو کیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنا اس نے آپ کی زندگیوں کو بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا سہل اور کسل پسند بنا دیے ہوئے۔ اس میں کیا ہے جی کہ اپنا کوشش کریں کہ اپنا سبزیوں کو اپنی زندگی کیسا بنائیں، کوشش کریں دالوں کو اپنی زندگی کیسا بنائیں، بالخصوص سبزیوں کو جو سبز پتوں والی ہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی، آپ کی صحت، آپ کی جسم میں خون کا رواں وہ بڑا ایزیلی ہوتا جائے گا۔ اور اسی طرح کسی بندے نے ایک بات کی تھی نا، میں وہ چونکہ ایک مذاق کے زمرے میں ہی آ جائے گی، لیکن میں بات کر کے میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا، کہ کسی نے کہا تھا جیسے جانور لوگ کھاتے ہیں ویسی عادات وہ ان کی ہو جاتی ہیں۔ عرب کے بارے میں، عربوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ عرب جو ہیں وہ بڑے شوق سے اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، تو اونٹ میں جو چونکہ ہوتی ہے نہوت اور تکبر ہوتا ہے، اور اس کے اندر کینہ پروری ہوتی ہے، اونٹ وہ جانور ہے، تو اس لیے ان لوگوں میں بھی کینہ پروری آ جاتی ہے، اور عربوں میں یہ چیز آپ نے کم حقوق دیکھی ہوگی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جو ترک جو ہیں وہ گھوڑا کھاتے ہیں، گھوڑے کا گوشت، کیونکہ گھوڑا آج بھی حلال ہے۔ جس طرح میں نے کچھ دن لکھا تھا کہ ان مفتیوں کا اللہ بڑا غرق کرے جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے کیا سے کیا کیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہرے دور حکومت میں، سنہری حیات مقدسہ کے دور میں گھوڑا حلال تھا، تو گھوڑا آج بھی جو ہے ان کنٹریز میں حلال ہے، آج بھی وہ کھاتے ہیں، ترکی والے، تاجکستان والے، ازبکستان والے، مطلب اگر بات کی جائے تو سینٹرل ایشین سارے جو ہیں وہ گھوڑا بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے ان کے قد بھی بڑے دراز قد ہیں۔ ویسے تو مجھے ٹی وی ڈراموں سے ویسے ہی نفرت ہے، لیکن اگر سب سے رقصی سے نفرت ہے تو یہ آج کل جو لگتے ہیں ارطغرل غازی اور پتہ نہیں کیا کیا گند بلا لگتا ہے۔ میں نے تو الحمدللہ ان کو کبھی نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھنے کی مجھے ضرورت ہے، لیکن اگر فرض کہ ان کو دیکھیں آپ سے جسٹ اونلی فار کین آبزرویشن، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے دراز قد کے ہیں، خوبصورت اونچے قد کے لوگ، تو چونکہ گھوڑا اونچا ہوتا ہے اس لیے وہ بھی اونچے قد کے ہوئے ہیں، وہ بھی خوبصورت ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں جی کہ یہ افریقن جو ہیں یہ کھاتے ہیں بندر، اور آپ نے دیکھا ہوگا جہاں کھڑے ہوتے ہیں، کرکٹ میچ ہو، فٹ بال میچ ہو، ہاکی کا میچ ہو، ایون دن کسی تعلیمی ادارے میں بھی ہوں گے، گلے میں ڈھول ہوگا اور ناچ پیٹ رہے ہوں گے، جس طرح بندر ناچتے اور گاتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح آگے جب نکلیں تو یہ جو یورپین کنٹریز ہیں یہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، اس لیے ان کے اندر جو غیرت کا عنصر ہے وہ کم ہے۔ باقی میں مغربی ممالک کے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنی زندگیوں کو صحیح اصولوں کے مطابق پروان چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف میں خوراک کے ضمن میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس طرح یہ جو جنوبی ایشیائی کنٹریز ہیں، ایشین کنٹریز، بالخصوص پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، یہاں یہ شیور مرغ جو ہے، یہ جس کو ہم چکن کہتے ہیں، یہ کھایا جاتا ہے بڑے شوق سے، کیونکہ یہ نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اڑنا، تو چلو اس کی بات ہی نہیں ہے، اس کی تو
اس کی تو وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اڑے گا، لیکن چل بھی نہیں سکتا، تو اس طرح ہم بھی ایسے ہی ہیں، نہ چل سکتے ہیں، 2 قدم چلیں گے تو آپ سانس جو ہے وہ نیچے کا نیچے رہ جائے گا، اوپر کا اوپر ہو جائے گا، تو اس لیے کوشش کریں قدرتی غذائیں کھائیں، مطلب قدرتی غذائیں، نیچر کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں، کوشش کریں سرسوں کا تیل، شروع میں جب ہم بھی ایک گروئنگ ایج میں تھے، بچے تھے، تو اگر کبھی زندگی میں کوئی والدین جو ہیں سرسوں کے تیل کی افادیت بتاتے، تو ہم کہتے نہیں جی اس میں سے تو بدبو آتی ہے اور یہ اور وہ، اسی طرح بچے آج کے بھی کہتے ہوں گے، لیکن اس دور میں پھر کچھ نہ کچھ کوئی انصاف تھا، کچھ نہ کچھ کوئی کیلیبر تھا، کچھ لوگوں میں بالخصوص ان تاجروں میں جو میرا خیال ہے سب سے بڑی رذیل قوم ہے، اس قوم کا جو سب سے رذیل طبقہ وہ تاجر ہے، جو ہر چیز ملاتا ہے، جو ہلدی میں اینٹوں کی مدد کرتا ہے، یہ جو کالی پتی ہوتی ہے جس کو ہم بلیک ٹی کہتے ہیں، اس میں وہ مردہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے خون سے جو ہے نا اس کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح یہ جو تیل ہے کوکنگ آئل جو کھانے کا، یہ کس سے بنتا ہے؟ مردہ جانوروں کی چربیوں سے، اور اس کے بعد اپنا ان کی ہڈیوں کو گال کر اس سے بنایا جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ تیل آپ یوز کریں، آئل چونکہ اپنا زیتون کا تیل تو بہت مہنگا ہے، وہ تو ہر بندہ یوز نہیں کر سکتا، کوشش کریں سرسوں کا تیل استعمال کریں اور ان گندوں سے بچیں، تاکہ آپ کے اندر یہ کولیسٹرول لیول خود بہت کنٹرول ہو، اور پھر یہ نہ ہو آپ کو کہ آپ کو کہنا پڑے کہ میرا کسی کا دل فیل ہے یا کسی کا دل پاس ہے۔ وہ ایک بڑے پاکستان کے مشہور و معروف مزاحیہ شاعر تھے فاروق کیسر صاحب، جن کو انکل سرگم کہتے تھے، انہوں نے بڑی کام کی بات کی تھی کہ اے اللہ تیرے کرم بھی چنگے ہیں، غریب کا دل فیل ہے، امیر کا بائی پاس ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے جی کہ بس پھر ڈاکٹر لوٹتے ہیں آپ کو، وہ کیا کریں گے؟ بائی پاس ہے جی، وہی پوری راگیں کاٹتے ہیں اور بائی پاس کر دیے، سٹنٹ ڈال دیے، سارا فراڈ ہے، تو سارا ٹوپی ڈرامہ، اور صحیح انسان کو وہ پاس کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، پھر 2 باتیں ہوگی، تیسری بات جو آپ نے کرنی ہے، نمبر 1 کیا ہے؟ نیند کا آئیڈیل دورانیہ طے کرنا، نمبر 2 قدرتی غذائیں کھانا، قدرتی غذا اس کو آپ نے کھانا ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، تاکہ میں نے بھی اور آپ نے بھی، تاکہ زندگی ہماری سہل ہو جائیں اور آسان ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 3 پر کیا کرنا ہے آپ نے، جو سب سے بڑی ضروری چیز ہے، جس کے اوپر بہت لوگ آج کل جس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نہ تو اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہو، نہ اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے جی تیسری بات، کہ آپ نے جسمانی روحانی ایکسرسائز کرنی ہے، جسم کی بھی اور روح کی بھی۔ روح کی ایکسرسائز کون سی ہوں گی؟ روح کی ایکسرسائز وہ ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو تناؤ چھوڑنا ہے، اپنے آپ کو اداس چھوڑنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنا کریٹیو ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو مصروف کر دینا ہے، کسی غریب کی مدد کر دینی ہے۔ وہ میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں کیا ہے، دور و دنیا کا اندھیرا میرے دم سے ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، اور ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مند اور ضعیف سے محبت کرنے کا ضعیف کا مطلب وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بوڑھا ہو جائے گا، ضعیف ہر وہ بندہ جو اپنے کام میں ایٹ دا ہائیسٹ لیول کے ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کی آپ نے ہیلپ کرنی ہے، وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے، تو اللہ پاک اس کی آپ کو لازمت جزا دے گا، آپ کی روح کی پرورش ہوگی، روح کی ایکسرسائز ہوگی، اور جسمانی ایکسرسائز کیا ہے کہ کوشش کریں، کم سے کم 1000 قدم دن میں کم سے کم ہر حال میں چلیں۔ اللہ کو اگر آپ 1000 قدم دن میں نہیں چلتے تو آپ کا زندگی میں آنے کا مقصد ہی کچھ نہیں ہے، بس آپ پھر یہ کہیں کہ میں نے بیمار کب ہونا ہے، جو ہی تھوڑا بڑھاپا آئے گا تو آپ کی جو ہے نا گھٹنے، ان کے اندر سے گودا ختم ہو جائے گا۔ میں تو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں 10,000 قدم چلنے کی، لیکن لیٹ سپوز دیٹ فرض کی ضروری نہیں ہے 10,000 قدم چلیں، 5,000 چلیں، کم سے کم کوشش کریں 1,000 قدم تو آپ چلیں، وہ کتنا ہے 1,000 قدم؟ راؤنڈ اباؤٹ 1 کلومیٹر ہے، 1 کلومیٹر سے بھی تھوڑا کم ہے آپ نے چلنا، چونکہ قدم کی نسبت سے ہوتا ہے، اور قدم جتنا اس کا سائز ہے، تو بعض لوگوں کا سائز 7 سے 8 انچ ہوتا ہے، ان کا سمجھ لیں آپ 0.7 کلومیٹر، جن کا پاؤں میری طرح تھوڑا بڑا ہے، تو آپ اگر 11 انچ کا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ تقریباً 1 کلومیٹر آپ کا بن جائے گا، آپ کا 1,000 جو فٹ ہیں آپ کے قدم جو ہیں، کوشش کریں کہ یہ آپ لازمن کریں، اور بالخصوص رات کے کھانے کے بعد لازمن چلیں۔ 3 باتیں ہوگی، اور چوتھی بات جو آپ نے کرنی ہے، سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور ہم لوگوں میں جس بات کی انتہائی کمی، کہ ہم نے اپنی ڈیلی لائف کا، ڈیلی روٹین کا
ڈے ٹائم ایکٹیویٹیز کا یا پورے یوم کا، یوم مین دن اور رات کے 24 گھنٹے، ان میں سے کچھ نہ کچھ وقت 30 منٹ کر لیں، 20 منٹ کر لیں، لیٹس کو جو زیادہ جو کر سکتے ہیں 1 گھنٹہ کر لیں، آپ اس میں اپنے آپ کو قدرتی ماحول میں رکھیں، قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو، نیچر کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیں، کیونکہ آپ یقین نہیں کریں گے ہماری زندگیوں میں ناکامیوں کا سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں سے نیچر کو ختم کر دیا۔ کوشش کریں صبح کے وقت، چونکہ اگر سردیاں ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، گرمیوں میں تو لازماً لازم اور ملزوم کر لیں اپنے اوپر کہ آپ نے 15 سے 20 منٹ سبزے کے اوپر چلنا ہے آپ نے۔ اللہ نے دیکھے نا قرآن میں مدحامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان، مطلب اللہ نے جنت کو بھی کس سے تشبیہ دی ہے؟ سبزے سے۔ سبزہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہت، آپ کی آنکھوں کی تر و تازگی اس سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو دریاؤں کے کنارے بٹھائیں، اگر دریا کہیں موجود نہیں ہے تو کسی پارک میں آپ چلے جائیں، لیکن پارک میں اس جگہ پر جائیں جہاں لوگوں کا جمگٹھا کم ہو، جہاں آپ نیچر کو دیکھ سکیں، جہاں آپ چڑیوں کی چہچہانے کی آواز سن سکیں، جہاں آپ پشچات الارض کو دیکھ سکیں، تاکہ آپ کو اللہ کی قدرت اور اللہ کی نیچر کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹ ہونے کا، ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرنے کا آپ کو موقع ملے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس میں نے پہلے کہہ دیا ہے، چونکہ بات تھوڑی میں نے سخت الفاظ میں کی ہے، تو پھر زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ مقصد ہی نہیں رہتا کہ آپ کس لیے آئے تھے، کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات اللہ نے خود فرمایا ہوا ہے، کیونکہ یہ حدیث قدسی، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو مالک کے الفاظ ہوتے ہیں اور ادا میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہوتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کائنات میں ایک لمحے کا غور و فکر جو ہے وہ 60 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ ریاکاری والی بات نہیں، بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نیچر کے ساتھ ریلیٹ کریں، کیونکہ جتنا آپ اپنے آپ کو نیچر کے ساتھ ریلیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، اور آپ میں انکساری، تواضع، صبر و تحمل کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ورنہ یہی ہوگا جی کہ بس صبح اٹھنا ہے، کولو کی بیل کی طرح جت جانا ہے کام میں، اور ایٹ دا اینڈ اپنے آپ کو بھی ختم کر دیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ اپنے اہل وال کا بھی آپ کے یہ کوئی ایسی کوئی ایک بات نہیں ہوگی۔ مجھے یہاں سے ایک بات زیادہ ہی بڑی کلاس کی بات ہے، میرے آقا میرے مولا جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جو امام جعفر صادق کے فرزند ارجمند تھے، ان کے دوسرے بیٹے تھے امام اسماعیل کے بعد، تو امام موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا کہ اے امام ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج ہم نے حلال کمائے یا حرام کمائے؟ تو امام نے وہ شاندار جملہ کہا نا کہ جو رہتی دنیا کے لیے جو ہے نا روشن مینارہ ہے، اور بعض لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دے گا، انہوں نے فرمایا جب آپ گھر پہنچو، اگر آپ تھکے ہوئے اس کا مطلب کیا ہے جی کہ آپ نے حلال کمایا، اور اگر آپ تر و تازہ ہو، بالکل فٹ فاٹ، اس کا مطلب آپ نے حرام کمایا۔ جس طرح ہمارے بیوروکریٹ کیا کرتے ہیں، جب دفعہ دور ہوتے ہیں دفتروں سے گھر پہنچتے ہیں تو پانی کی ایک بوتل منرل واٹر پکڑتے ہیں ہاتھ میں حرام کی، اور واک پر نکل جاتے ہیں۔ یہ واک ان کے جسموں کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا عام بندے کے لیے گھر بیٹھنا نقصان دہ ہے، چونکہ یہ چیز جو ہے، کیونکہ وہ اپنے رزق کو حرام کر کے ہوتے ہیں، اور حرام رزق کبھی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر وہ خون تو بر دے گا، لیکن وہ خون کی جو تاثیر ہوگی اس میں نہ وفا ہوگی، نہ جفا ہوگی، اور نہ ہی اس کے اندر وہ احترام آدمیت ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ دفاتر میں اپنے کام خود کریں، درجہ چارم کے ملازمین کو کم سے کم کام کرنے دیں، اپنے بیگ خود اٹھائیں، کوشش کریں کہ فائلز اپنی خود موو کریں۔ اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کو اپنے ڈفرینٹ کولیگ کے ساتھ، جو آپ کے سب آرڈینیٹ ان کے ساتھ آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ایک محبت اور عقیدت کا اظہار کریں گے۔ یہ میں آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سجیشن دے رہا ہوں، جو صحیح معنوں میں بڑی ایکٹیو اور بڑی آپ کے لیے، آپ کی زندگی کو بڑی ایکٹیو بنائے گی اور آپ کو انرجیٹک بنائے گی۔ اور دوسری بات مولا سے جو پوچھی گئی، مولا سے پوچھا کہ اے مولا ہم اپنے دن کا، اپنے یوم کا، بلکہ میں دن کی بات، یوم میں چونکہ دن اور رات دونوں آ جاتے ہیں، اس کو ہم کیسے تقسیم کریں؟ تو مولا نے وہ سنہرا جملہ کہا، مولا نے کہا اپنی زندگی کے، اپنے دن کے، اپنے یوم کے 4 حصے کر لو۔ ایک حصہ معیشیت کے لیے، ایک حصہ معاشرت کے لیے، ایک حصہ لوگوں کے ساتھ حقوق العباد کے لیے، اور ایک حصہ حقوق اللہ کے لیے۔ حقوق العباد میں آپ کے رشتہ دار بھی آ جائیں گے،
بالخصوص آپ کے گھر والے آ جائیں گے، آپ کے والدین، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کی ازواج، آپ کی اولاد، یہ ساری حقوق العباد میں آ جائے گی، اس کی حق بھی آپ نے ادا کرنا ہے، کیونکہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے انسان تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو انہوں نے کوئی اس طرح کا کیموفلاج کر کے نہیں رکھا ہوا تھا، وہ سب سے بڑے شور بھی تھے، وہ سب سے بڑے باپ بھی تھے، وہ سب سے مثالی شور تھے، وہ سب سے مثالی باپ تھے، وہ سب سے مثالی بھائی تھے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ یہ چیز جب تک نہیں کریں گے تب تک زندگی کا وہ مقصد کمپلیٹ اور کمپائل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جو آخری اور پانچویں بات ہے وہ کیا ہے جی کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، کوئی کاروبار کر رہے ہو، کوئی نوکری کر رہے ہو، کسی کے ساتھ کوئی آپ کا پارٹنرشپ ہو، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا، کوئی بھی کام کر رہے ہو، مطلب ایون دن آپ ڈیلی بیس پر مزدوری کر رہے ہو، کوئی بھی کام آپ کو، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کام کر دیں، اپنی پوری طاقت اس کے اوپر لگا دیں، کیونکہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں القاسب هو حبیب اللہ، یہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ نے اپنی پوری محنت لگا کرنی ہے اس کے اوپر، پوری کوشش کر دینی ہے، سب کچھ کر دینا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس کا جو اس کا آؤٹ پٹ ہے اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا کہ میں نے اتنی محنت کی تھی تو اتنی محنت کا مجھے صلہ کیا ملا۔ اس کی ایک بڑی مشہور و معروف ہے کہ آپ کو مثال دے کر بات اپنی کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ پنجاب سلطنت کا سب سے مشہور جو سکھ حکمران تھا وہ تھا مہاراجہ رنبیر سنگھ۔ راجہ رنبیر سنگھ کی ایک بات یہ تھی کہ راجہ رنبیر سنگھ کی ایک آنکھ قدرتی طور پر تھی ہی نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا بندہ اندھا ہوتا ہے یا کانا ہوتا ہے، وہ تھی ہی نہیں تھی، وہ اتنا بدصورت تھا کہ لوگ اس کو دیکھنے سے پہلے اقرار کرتے تھے۔ تو اس کے دربار میں چونکہ وہ بڑا حکمران تھا، اس کی سلطنت جو تھی وہ ایک طرف سندھ کے ساتھ لگتی تھی، دوسری طرف یہ اپنا دہلی کے ساتھ ٹچ ہوتی تھی، تیسری طرف افغانستان سے ٹچ ہوتی تھی، یہ سارا ہزارہ کے پی کے کشمیر پنجاب سارا اس کی سلطنت میں شامل تھا۔ تو پھر کیا ہوا جی کہ اپنا، لیکن جب کیا ہوا اس کے پاس ایک عورت اسپینش، جو کہ دو لوگ بڑے خوبصورت لوگ ہیں پوری کائنات میں، اللہ کی یار نفس ہی اللہ کا اللہ نے پیدا کیا خوبصورت ہے، لیکن جن میں خوبصورتی اپنی انتہا کی ہے وہ یا تو مصری لوگ ہیں اور یا پھر اسپینش لوگ ہیں۔ تو اسپینش کنیز اس کے دربار میں ناچ رہی تھی، تو ناچتے ناچتے جب وہ تھک گئی تو بادشاہ نے جب ناچ گانا بند کیا تو اس نے تالی بجائی کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتی ہو؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پاؤں تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں۔ بادشاہ نے فرمایا، اس نے کہا جی کہ ہاں مجھ سے بولو، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا جی کہ بادشاہ سلامت مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب حسن تقسیم، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، وہ الفاظ کسی اور طرح کے تھے کہ جب حسن تقسیم ہو رہا تھا اس وقت آپ کدھر تھے؟ تو بادشاہ عصا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، چونکہ بادشاہ تھی اور وہ بھی اتنا کروفر والا بادشاہ۔ اس نے کہا جی اوپر یہ لوگ کہ جس وقت حسن تقسیم ہو رہا تھا اس وقت میں قسمت کی لائن میں سب سے آگے تھا، اور آج تجھ جیسی ہزاروں کو نیزیں میرے اشارے پر ناچتی ہیں۔ تو یہ بہت کلاس کی بات ہے کس زمن میں کہ اللہ نے تقسیم کر دی ہوئی ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے، ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر موجوکا صاحب، انہوں نے بڑی زبردست ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا جی کہ مجھے کہتے تھے شاہ صاحب ایک فقیر تھا اللہ وٹایو، سندھی لوگوں کو زیادہ اس کے بارے میں پتہ ہوگا، سندھی لوگ فنکار بھی تھا، تو وہ فقیر بھی تھا۔ اس کو ایک دفعہ یہ ہوا جی کہ لوگوں نے اس کو ایک چھواروں کی بوری دے دی اور پھر کہا کہ یہ فقیر تو تقسیم کر لوگوں میں۔ اس نے پہلے پوچھا کہ خدائی تقسیم کرنے یا محمدی تقسیم کرنی ہے؟ تو لوگوں کو چونکہ زیادہ جو ہوتا ہے نا، جو جائے لوگ ہوتے ہیں جو نئے نئے مسلمانوں میں آئے ہوتے ہیں اور نئے نئے نمازیں پڑھنے شروع ہوتے ہیں، ان کو بہت شوق ہوتی ہے کہ ہم توحیدی ہو جائیں گے، ہم توحید پرست بن جائیں۔ تو وہ بھی کوئی اسی طرح کا مسلمان تھا، طارق جمیل سے متاثر ہوا تو اس نے کہا جی کہ اے فقیر تو خدائی تقسیم کا۔ تو اس نے کیا کیا جی، اب وہ بھی فقیر تھا، وہ بھی علی کے در سے اس نے فیض پائے ہوا تھا، اس نے کیا کیا جی کہ ایک بندے کو فرض کیا اے ہے، اس کو ایک مٹھی دے دی کھجوروں کی، چواروں کی، دوسرا جو بی ہے اس کو 2 دانے دے دیے، تیسرا جو سی تھا اس کو پورا بک بنا کر اس کو دے دی، چوتھا جو ڈی آیا اس کو پوری اس کی جو اپنا ہوتا ہے اپنا فرض کی چادر میں اس کو ڈال کر دے دی، پانچواں ای آیا جی، اس کو فرض کیا اس نے آدھا وہ توڑے ہی دے دی، آدھا اس کا بوری کا آدھا حصہ ہی اس کو دے دیا، جو چھٹا آیا اس کو اس نے فرض کیا 2 کلو دے دی، اس طرح فرض 7واں آیا 8واں آیا، ایسے آتے رہے۔
اور آخر پر بندہ بچا، پھر 10واں بندہ اس کو ایک تھپڑ مارا اور سائڈ پہ کر دیا. جب اگلا آیا تو اس کو ایک لات ماری اور لات مار کر سائڈ پر کر دیا. جب وہ سب کو تقسیم کر چکا تھا، لوگ جو تقسیم والا تھا وہ بڑا حیران ہوا. اس کے پاس ہے کہ تو فقیر تھا، تجھے تو میں نے یہ تقسیم اس لیے کی تھی کہ تاکہ تو انصاف کے تقاضے پورے کرے. اس نے کہا وہ بندہ خدا، تجھ سے میں نے پوچھا تھا نا کہ تجھے خدائی تقسیم چاہیے یا محمدی تقسیم چاہیے؟ تو نے خود کہا تھا خدائی تقسیم چاہیے. تو خدا کی تقسیم تو ایسے ہی ہے، کسی کو سن دے دیا، کسی کو مال دے دیا، کسی کو دولت دے دی، کسی کو اولاد دے دی، کسی کو بھائی دے دیے، کسی کو والدین دے دیے، کسی کو مال دے دیا، کسی کو علم دے دیا، کسی کو عمل دے دیا، کسی کو عشق کی راہیں دے دیں. کسی کے ساتھ کیا کیا، یہ اللہ کے رموز ہیں جن کو ہم اللہ کی رمزوں کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو، کون یوسف؟ اس کا باپ بھی رسول، جس کا دادا بھی رسول، اس کا پردادا بھی رسول بھی، اور امام اعظم، نبیوں کا امام، جس کا بیٹا افراہیم بھی نبی، جس کا بھائی یہودا بھی نبی. لیکن اس یوسف کو، اور جو خود بھی رسول، اس یوسف کو مصر کے بازاروں میں بیچا اور آخر شاہ مصر بنا دیا. یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. تو اسی لیے بات یہی میں کر رہا تھا. اور پھر اس نے یہ بات کی بڑی کام، اس نے کہا اگر تم کہتے کہ محمدی تقسیم کرو تو پھر میں تقسیم سب کو برابر کرتا. پھر میں اگر ایک کے سے میں 4 چھوارے آئے تھے، دوسرے کو بھی 4 ملتے، تیسرے کو بھی 4، چوتھے کو بھی 4، 1000ویں کو بھی 4. تو یہ بات ہوتی ہے، آپ نے اپنا کام پوری ایمانداری سے کرنا ہے، لیکن اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. اور اگر آپ اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے، کام تو آپ کا پھر بھی ہو جائے گا، لیکن آپ کی جو زندگی کے اندر جو سکون ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حکمت، علم و عمل، اور بالخصوص مالک کے فضل و کرم کے سائے کے نیچے زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.